أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك فوز عظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم معزز طلباء، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم عزیز طلباء، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے
جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل ایمان کو اس آیت کریمہ اور ان احادیث نبویہ کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی عطا گہرائیوں سے سمجھ لیں اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ اللہ کی طرف سے اس کا انعام ملا، اور پھر اسی ماہ میں 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید مظلوم مدینہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی ہوا، یعنی کہ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارک ہوئی۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں 4 مہینے حرمت والے بیان کیے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 4 مہینے حرمت والے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں 3 مہینے جو ہیں وہ متواتر اکٹھے آئے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں اگرچہ ہم اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مشنون اعمال کے ذریعے اس مہینے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اہل ایمان اپنے آپ کو مسلمان اور عاشق رسول کہلانے والے ہیں، ہمیں اسلامی سال کے آغاز کی نہ دعا پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی اس حرمت والے مہینے میں عبادات یا صدقات یا ذکر اذکار ہم کرتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں جو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، ان مہینوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، عزت و احترام والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی
70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کے لیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان عظمت والے حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ان مہینوں میں شرعی احکام کو بجا لاتے ہوئے مسنون اعمال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی شرح صرف 10% ہے، 10%۔ 90% ہمارے مسلمان اہل ایمان اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس حوالے سے اگر مساجد میں اللہ کے ان گھروں میں یا پھر ہمارے ان خانقاہی مراکز میں جہاں پر اللہ اللہ کی ضربیں، اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ان پر اگر اس عنوان سے گفتگو کی جائے تو آج کا مسلمان اس گفتگو کو بیٹھ کر سننے کے لیے 10 منٹ کے لیے تیار نہیں۔ اب جیسے کہ میں گزشتہ کئی جمعوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، گزارشات میں نے کی ہیں کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ گزرا ہے یہ بہت بڑی عظمت والا عشرہ تھا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ بہت بڑا عظیم عشرہ ہے، اس کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور اس عشرے کا ایک دن 9 ذی الحجہ 10,000 دنوں کے برابر ہے، اور اس عشرے کی ہر رات لیلۃ القدر کے مقابل برابر کی رات ہے۔ اس کے برعکس اگرچہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 5 راتیں لیلۃ القدر کی عطا کی ہیں، لیکن اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرو، ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے راتوں کو جاگو، پھر اللہ تبارک و تعالی وہ رات میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات، ہر رات عشرہ ذی الحجہ کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے نادانی میں، غفلت میں اس عشرے کو گنوا دیا، پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ یہ عشرہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 18 ذی الحجہ کو داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی ہوا، لیکن ہم مسلمان اہل ایمان عاشق رسول ہونے کے جو دعوے دار ہیں،
یہ عظیم دن 18 ذی الحجہ کا دن، جس روز سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا، عثمان آج افطاری ہمارے ہاں کرنی ہے۔ تو اس دن حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھا اور اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ افطاری انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کی۔ یہ ایسے صحابی رسول ہیں، مظلوم صحابی رسول ہیں، جن پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا، کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ پانی، جبکہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑے یہودی سے، ایک یہودی تاجر سے مدینہ المنورہ میں میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے خریدا، لیکن یہ اعلان فرما دیا گیا، کیونکہ یہودی وہ پانی بیچتا تھا، اس میٹھے کنویں کا پانی بیچتا تھا، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں میٹھے پانی کا بیچ کر وقف کر دیا، اور اس میں مسلم غیر مسلم سبھی پانی پیتے تھے۔ اس پانی سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 40 دن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، اور 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس روز اہل باطل، نام نہاد مسلمان، جس کا اللہ کے دین اور اللہ کے اس اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، وہ اس دن عید غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ عید الاضحیٰ منانا ہمارے لیے حرام ہے، ہم تو منائیں گے تو عید غدیر منائیں گے، اور ہماری یہ بھولی بھالی قوم جو ہے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر عید غدیر بھی مناتی ہے، اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، دوہرے داماد، ذو الحجرتین، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک ہجرت اپنی اہلیہ کے ساتھ سیدہ رقیہ کے ساتھ حبشہ میں کی، اور پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ منورہ میں کی، اس لیے ان کے 2 القابات، 2 ہجرتیں کرنے سے انہیں ذو الحجرتین کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کا نکاح شادی ہونے کی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا گیا۔ اتنا بڑا جلیل القدر، عظیم المرتبت صحابی رسول،
جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی ہیں، سگے بھانجے ہیں، سگے بھانجے۔ نہ ہم نے ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کی، اور نہ ہی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت والے دن کم از کم 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کے روح مبارکہ کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق ہوئی۔ ہم اہل باطل کے ساتھ، آتش پرست مجوسیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم جشن عید غدیر مناتے رہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک صحابی رسول نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص تو حضرت سیدنا عثمان غنی، آپ کے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پلٹا کھایا اور فرمانے لگے کہ اس شخص کے دل میں میرے عثمان غنی کا بغض تھا، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور پھر جو ان کی مظلومانہ شہادت ہے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام میں 2 بڑی عظیم شہادتیں ہیں، 2 بڑی عظیم مظلومانہ انداز۔ ایک سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی، اور ایک سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 شہادتیں بڑی عظیم شہادتیں ہیں۔ لیکن ہم اتنی غافل ہیں کہ ہمیں ان تواریخ کا ہی پتہ نہیں ہے، ان کی سیرت، ان کی اسلامی کارنامے سمجھنے پڑھنے کی تو دور کی بات ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا عرصہ منصب خلافت پر رہے، کتنی انہوں نے جہاد کیے، کتنی اسلامی خطے پر، اہل عرب پر انہوں نے فتوحات فرمائیں، اور کس کس انداز کے ساتھ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کن کن علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ نہیں ہے ہمیں علم اس چیز۔ ہاں البتہ ہمیں اب مہینہ آ رہا ہے محرم کا، اس میں جو طوفان بدتمیزی برپا ہوگا اور جو فواحشات، منکرات اور غلطیں بکی جائیں گی، جھوٹ، بہتان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر گھڑے جائیں گے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کا یوم شہادت ہے 1 محرم الحرام، اسلامی سال کے آغاز کے والے دن، ان پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اور دیگر جلیل القدر صحابہ پر تبرہ کیا جائے گا، کھلے عام تبرہ کیا جائے گا۔ بکواسات، لغویات، طوفان بدتمیزی برپا ہوگا، اور ہم ادھر تماشبین بن کر ان کی مجالس میں بھی جائیں گے اور ان کی محافل کو بھی اٹینڈ کریں گے۔
دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ باطل کو تقویت پہنچانے کے لیے، ان کے ان غلط کاموں کو، اس فواحشات و منکرات کو، ان کے اس طوفان بدتمیزی کو مزید حوصلہ دینے کے لیے، مزید ان کو قوت فراہم کرنے کے لیے ہم نے ان کی مجالس، ان کی محافل اور ان کے جلوسوں کو ہم اٹینڈ کریں گے، ان میں شریک ہونا اپنے آپ کی کو سعادت سمجھیں گے۔ جبکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دے کر آج ہمارے ہاں دین پہنچایا، کہ آج ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان بس رہے ہیں، جہاں پوری دنیا میں مساجد و مدارس، خانقاہی مراکز، تبلیغی مراکز قائم ہیں، یہ سبھی کے سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جد و جہد کا، قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس اللہ کے دین کے لیے قربانیاں نہ دیتے، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کو قربان نہ کرتے، تو میرے دوستو آج ہم یہاں پر اہل ایمان نہ کہلا سکتے۔ یہ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ کلمے کی دولت انہی کی قربانیوں کی نتیجے میں ہمیں ملی ہے۔ آج ہم یہ کھلے عام نمازیں جو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا دیگر جتنی بھی اسلامی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، کھلے عام ہوتے ہیں، یہ میرے پیارے دوستو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اپنا مال، جان، اولاد، ہر چیز قربان کر کے پوری اسلامی دنیا میں نہ پھیلتے، آج ہم کلمہ گو مسلمان نہ ہوتے۔ ہمارے ان خطوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں۔ قلعہ دراوٹ بلکہ دور نہیں ہے، یہاں قریب ہے، احمد پور کیا کے ساتھ، احمد پور شرقیہ کے ساتھ ہے۔ وہاں پر 3-4 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، حیدرآباد شہر میں موجود ہیں۔ اسی طرح آگے پہاڑی علاقوں میں بڑے بڑے خطرناک قسم کے پہاڑ ہیں، وہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں۔ وہ یہاں کاروبار کرنے آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے، اللہ کے دین کی یاری کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی ہر چیز کو، اپنا من، اپنا دھن، ہر چیز قربان کر دی اور ہمارے تک اس کلمے کی دولت کو پہنچایا۔ میرے دوستو، قیامت کے روز ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ اللہ کی عدالت میں ہم کیسے سامنا کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم کیسے پیش ہوں گے جب وہ حوض کوثر پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے ہمراہ اپنے مسلمانوں کو حوض کافر آب کوثر پلا رہے ہوں گے؟ اس وقت ہم کیسے ان کے سامنے سامنا کریں گے؟
اگر خدا نہ خواستہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے اور ان شیخین نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یہ تیرے وہی امتی ہیں کہ ان کے سامنے مجھ پر ہمارے اوپر تبرہ کیا گیا، ہمارے اوپر غلیظ ترین گالیاں بکی گئیں، اتنی بڑی بکواسات کی گئی کھلے عام، لیکن ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی، ان کو اس چیز کی غیرت نہیں، رتی برابر غیرت نہیں آئی، ان کی نہ مجالس کو چھوڑا انہوں نے، نہ ان کی محافل کو چھوڑا، نہ ان کی دوستی کو چھوڑا۔ تو میرے دوستو یہ اس وقت کیا منظر ہوگا اور اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری شکایت کر دی جائے گی۔ ہم توقع رکھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، کیسے شفاعت فرمائیں گے؟ شفاعت تو انہی کی ہوگی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان کے ساتھ عمل کرتے ہوئے پوری اپنی زندگیاں گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھی ہوگی۔ میرے دوستو، ان صحابہ کے بغیر ہم کامل ایمان والے نہیں کہلا سکتے۔ یہ پورا قرآن، اللہ کا یہ پورا قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گواہیاں دے رہا ہے۔ کوئی ایسا پارہ موجود نہیں ہے جس میں اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا ہو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان سے تیری جماعت سے راضی ہو چکا ہوں، ان سے مجھے پوچھ کر دیجئے کہ کیا یہ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے جن کو آج ایک مہینے سے اب تو معمول بن گیا ہے روز کا، ان پر تبرہ کیا جائے گا، ان پر گالیاں بکی جائیں گی، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ان کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ جب تک ہم نماز میں شیخین کریمین کی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ ام المؤمنین اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ پر لعنت نہ کی جائے کھلے لفظوں میں، اس وقت تک ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ کافر کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ حب حسین کی آڑ میں اب یہ تجارت شروع ہوگی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہوگا 10 محرم کو، اس کی آڑ مر میں کوئی ان کو عقیدت نہیں ہے اہل بیت عظام سے، ان کی آڑ لے کر اللہ کے مقدس اور پاکیزہ لوگوں پر تبرہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ زندگی بخیر اگلا جمعہ غالباً یکم محرم کے قریب ہوگا یا ایک آدم آگے پیچھے ہوگا، سیرت سیدنا عمر فاروق پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور 2-3 جمعے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ادنا سی گفتگو ہو چکی ہے۔ اگرچہ ہم
ان کی سیرت، ان کے اسلامی کارنامے بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں تو سال ہا سال لگ سکتے ہیں، ایک صحابی رسول پر کی سیرت بیان کرتے ہوئے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم قرآن تو جگہ جگہ صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، جس کا انتخاب خود اللہ نے کیا، جس کو اللہ ہی نے توفیق دی، اسی نے کلمہ کی دعوت کو قبول کیا اور اسی نے اسلام میں وہ داخل ہوئے اللہ کے حکم پر۔ ایک صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رسول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر مانگا، جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے، یا اللہ، دو شاہ سوار ہیں اس عرب کے، ایک عمر اور ہے، ایک عمر بن خطاب ہے جسے ابو جہل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مانگا، یا اللہ ان کے میں سے کسی ایک کو دے دے مجھے، کہ اللہ کی نظر انتخاب جو پڑا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑا۔ اللہ نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے حضرت عمر فاروق کو دے دیا۔ تو بہرحال اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔